بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں نماز تراویح کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مبارک راتوں میں ہم سب کو اپنی رحمت، بخشش، مغفرت، کرم اور اپنی رضا کی نعمت عطا فرمائے۔ مختصر سا درس جو روزانہ نماز تراویح سے قبل ہوتا ہے، آج ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام کی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جسے امام ابن ماجہ نے ماجہ شریف میں بیان فرمایا اور امام طبرانی نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز 500 نمازوں کے برابر انسان کو اجر عطا کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس نماز کا اجر ایک نماز کے برابر دیا جاتا ہے، یعنی اس نے ایک وقت نماز ادا کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وصلاتہ فی مسجد القبائل، اور اگر وہ قبیلے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، فرمایا بخمس و عشرین صلاۃ، تو اسے 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو بعض روایات میں 27 نمازوں کا اجر بھی ہے، جسے ہم باجماعت نماز میں 27 کی بات کرتے ہیں۔ تو گویا جب جماعت کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وصلاتہ فی المسجد، اور اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، الذی یجمع فیہ، جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، جو جامع مسجد ہے۔ پہلے کا تھا، اس سے آپ صرف جماعت کا سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی جماعت ہو، یا مصلی ہے جہاں پر جمعہ نہیں ادا کیا جاتا، نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو وہاں پر 27 نمازوں کا اجر ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کسی ایسی مسجد میں آ کر پڑھتا ہے جو جامع مسجد ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو بخمسمائۃ صلاۃ، اس نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ یعنی جس جامع مسجد میں آ کر نماز باجماعت انسان ادا کرے تو ایک نماز 500 نمازوں کے برابر اجر دیتی ہے، اور یہ پورے سال کے لیے ہے۔ تو چونکہ رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، تو یقیناً اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے جو اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وصلاتہ فی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے لیے، وصلاتہ فی مسجدی، اور مسجد نبوی کے لیے، مدینہ پاک کے لیے، فرمایا بخمسین الف صلاۃ، وہاں پر 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا صلاتہ فی المسجد الحرام، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں جب نماز ادا کی جاتی ہے، فرمایا بمئۃ الف صلاۃ، تو 1,00,000 نماز کے برابر اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ اور امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب تو چلو رمضان ہے، غیر رمضان میں بھی کہ اپنی زندگی کی روٹین ایسی بنائیں کہ کم از کم روزانہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، کم از کم روزانہ ایک نماز پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایک نماز مسجد میں پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل صرف ارادہ کرنا ہے۔ جب انسان سچی نیت کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر یعنی سچی نیت ہو، ارادہ ہو، ایسے نہیں کہ صرف نیت کر لی بس، جیسے کہتے ہیں نا نیت کرنے، ارادہ کرنے اور نیت کا ثواب حاصل کرنے، وہ نہیں، وہ نیت ہی غلط ہوتی ہے، کیونکہ آپ نیت صرف ثواب کرنے کی، کام کرنے کی نیت نہیں کر رہے، وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت ہے۔ تو عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ انسان خالص ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انسان اس طرح خالص ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اگر کسی وجہ سے وہ کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے کامل ارادہ کیا تھا، پختہ ارادہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے یہ جو گھر میں نماز اس نے پڑھی ہے، اس کا اجر بھی مسجد میں پڑھنے کے برابر لکھا جائے۔ یہ ہے ارادے کی بات۔ اب دیکھیں اس کی رحمت اور اس کا کرم کتنا ہے کہ وہ کسی وجہ سے نہیں آیا، بیماری عذر ہے، کوئی اس کا شرعی عذر ہے، مگر چونکہ اس کی عادت ہے مسجد میں آنا،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو گھر میں پڑھنے کا اجر بھی اس بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے گھر میں پڑھی ہے، اجر پھر بھی اللہ رب العزت اس کو مسجد میں ادا کرنے کا ادا کرتا ہے. حتیٰ کہ مسجد کی طرف چل کے آنا، یہ صرف چل کے آنا، آ کر عبادت کرنا تو یعنی اللہ کی توفیق سے بڑا عمل ہے نا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اگر اس کے آنے میں جماعت ادا ہو چکی ہے، یعنی وہ تاخیر سے پہنچا ہے رستے میں کسی وجہ سے اور آگے آیا اور جماعت ہو چکی تھی اور وہ مسجد میں آ کے اپنی نماز پڑھے، اللہ پھر بھی اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا اجر عطا کرتا ہے. اب آپ اندازہ کریں اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. جو جمعے میں ہم نے بات کی ورحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمزوری اور پریشانی اور جو غفلت ہے وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم صدق کی نیت سے اس کا ارادہ نہیں کرتے. جب انسان صدق کی نیت کے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اب تو چونکہ عادت بھی ہے ماہ رمضان میں آنے کی، تو نیت کرنے اور ارادہ کرنے اور اللہ کے حضور التجا کریں. حضور مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے اور حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ اے بندے دعا ہمیشہ یقین سے کیا کرو، دعا ہمیشہ یقین سے کیا کرو، کیونکہ ممکن ناممکن انسان کے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تو ان 30 دنوں میں اللہ کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو رہے ہیں تو پکا ارادہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کے طور پر، مدد کے طور پر، التجا کے طور پر پیش کریں کہ یا اللہ تو نے جیسے رمضان میں ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، غیر رمضان میں بھی ہمارے لیے مسجد میں آنے کا راستہ کھول دے. تو وہ اپنے در پہ آنے والوں کو کبھی خالی جانے نہیں دیتا، مگر نیت اور ارادہ خود کرنا ہوگا، وہ انسان نے خود کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، یعنی اس سے بڑی بات اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ہے جس پر میں مکمل کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت بناتا دیکھ لو، صرف جمعے کے دن یعنی ہفتہ وار حاضر لگانے والا نہ ہو، جو مسجد میں عادت ہو اس کی نماز پڑھنا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو وہ مومن ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ خود آقا علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ہو، عادت کہہ رہا ہوں ہفتہ وار، مہینہ یا سالانہ نہیں، جس کی عادت ہو بار بار مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ قرآن مجید نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. تو اس کی سچے دل سے ارادہ اور نیت کریں کہ ہم مسجد میں انشاءاللہ نماز ادا کیا کریں گے. جب آپ سچے دل کے ساتھ ارادہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر اور اس کی توفیق بھی اپنی بارگاہ سے ضرور عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے تھے لوگوں کو اور وہ لوگ نہیں مانتے تھے. آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کو اتنی جلدی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اور زیادہ لوگوں نے نہیں کیا. تو ایک دن انہوں نے لوگوں سے ایک بات کہی اور لوگوں سے یہ کہا کہ تم سارے میرے ساتھ ایک جگہ آ جاؤ اور صرف ایک بار ایک سجدہ کرو، اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. ایک بار آ کے سجدہ کرو ایک جگہ پر. ان کو اکٹھا کیا. جب وہ سارے سجدے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے یا اللہ تیری توفیق سے ان کو یہاں تک لے آیا ہوں، اب انہیں اس کام میں استقامت عطا کر دے. تو جب انسان کسی کام پر چل پڑتا ہے تو اللہ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم پہ ایک بہت بڑا بلیم ہے نا، الزام لگا ہوا ہے، ایک سٹیمپ ہے، بلکہ الزام بھی نہیں پوری سٹیمپ ہے کہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہم صرف رمضان میں کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا اللہ پر ایمان پورے سال رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے آپ سے دور کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.